بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ارسلان یوسف کی پریزنٹیشن آپ لوگوں نے دیکھی، ماشاءاللہ بہت لطف آیا، اور مجھے حدیث شریف یاد آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہر شخص بڑی سی بڑی تمنا اور آرزو کرے، تو کسی نے کہا کہ کاش کہ یہ کمرہ پورا سونے سے چاندی سے بھرا ہوا ہو، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ کسی نے کہا کہ کاش کہ یہ کمرہ ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہو تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ مختلف لوگوں نے اپنی بڑی سے بڑی تمنا کا اظہار کیا، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بھی تو کوئی تمنا کریں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کمرہ زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، ابن عباس جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو کسی بھی نظام میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ انسان ہوتے ہیں جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے بالقوہ یا بالفعل۔ تو دیکھیے یہ بھائی ارسلان یوسف صاحب کے آنے کے بعد کتنی آسانی ہوئی، ہمارا جتنا بھی نظام تھا وہ کافی ٹھیک ہو گیا، اور اتنی بڑی جو چینج ہے، تبدیلی ہے، یہ جب آئی ہے جب کہ اوپر سے جو انتظامیہ تھی وہ پوری مکمل طور پہ ساتھ تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، یا ہمارے مدارس ہیں، یا ہمارا جتنا بھی نظام، اس میں جہاں جہاں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے وہ اصلاحات جب ہو سکتی ہیں جب کہ آپ خود چاہتے ہوں۔ تو ہم نے بھائی ارسلان یوسف صاحب کو فری ہینڈ دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، الگ تنہائی میں بلا کر ان کو بہت ان کو ترغیب بھی دی، ان کو بتایا کہ آپ میرے لیے کتنے ضروری ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اس نظام کو، بجلی کے نظام کو جو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا جدید ترین اور ماڈرن نظام کہیں بھی نہیں دیکھا پاکستان میں جتنا جامعۃ الرشید میں۔ یہ ایک مثال ہے، اگر کام اس طریقے سے کریں جیسے ہمیں کرنا چاہیے، جس کو ہم احسان کہتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا ہے۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی بھی کام کو اس کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور اس کے مکروہات اور مفسدات اور نواقص سے بچنا، یہ معنی ہے احسان کا۔ تو آج جہاں جہاں بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے، کہیں ہم نے فرائض چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں واجبات چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں ہم مستحبات کو چھوڑ رہے ہیں، کہیں ہم نے مفسدات کو نظر انداز کیا ہوا ہے، کہیں ہم مکروہات کو چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے جامعۃ الرشید کی، اور یہاں تک پہنچنے میں وقت بھی بہت زیادہ لگا، لیکن بھائی ارسلان یوسف صاحب کی ہمت، استقامت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تدبیر، جب یہاں آئے یہ تو ہمارا سارا نظام درہم برہم تھا۔ بظاہر دیکھنے میں جامعۃ الرشید بہت اچھا تھا، لیکن جب ڈاکٹر کو دکھایا، اس کے جب وہ انہوں نے ایم آر آئی کی اور سی ٹی اسکین کیا اور پورے اس کے وہ سارے اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ کروائے، تو معلوم ہوا کہ یہ تو کینسر ہے، کینسر بھی 4تھے درجے کا ہے۔ اور یہ بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے خاص طور پہ، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی آڈیٹر آتا ہے باہر سے، یا کسی کا بھی جب احتساب ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر لوگ ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے دل پہ لے لیتی ہے، اور وہ اس طرف نہیں سوچتی کہ کتنے اس ادارے کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کا وقت، محنت ضائع ہو رہی ہے، کتنی مایوسی پھیل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو دن بدن تباہی آ رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے۔ لیکن الحمدللہ جامعہ کی انتظامیہ نے اس کو قبول کیا، اور الحمدللہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ ابھی بھی جتنا کام بھائی ارسلان یوسف صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں بھی میں سب سے درخواست کروں گا، تمام ساتھیوں سے، کہ ان کو سپورٹ کریں،
جو ان کا پروگرام ہے کہ وہ اس جتنی بھی ہماری بجلی اور گیس کے جو اخراجات ہیں اس کو صفر کر کے مزید وہ کما کر دیں. جو انہوں نے کمپنی بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے ہی ماشاءاللہ جامعہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اپنی ذاتی کمپنی تھی وہ انہوں نے جامعۃ الرشید کو گفٹ کر دی, ہدیہ کر دی, اور اب ماشاءاللہ اس کی آمدن بھی جامعۃ الرشید کو ہو رہی ہے. تو ایک آدمی اگر اس کے اندر صلاحیت ہو اور آپ اس کا اکرام کریں, اس کو موقع دیں, تو ایک آدمی اتنی بڑی بچت کر سکتا ہے. آپ حضرات کے اپنے گھروں میں, مدارس میں, جہاں جہاں بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں, اسی قسم کی بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جس سے نقصان ہو رہا ہوگا, مالی بھی, جانی بھی. اگر یہ سبق یہاں سے سیکھ لیں, اپنے گھروں میں, اپنے مدارس میں, اب جہاں جہاں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں کو اچھا کام کر کے دکھائیں گے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج طبیعت میری کافی ناساز ہے, تھکی ہوئی ہے بہت زیادہ, تو میں تو آیا تھا معذرت کرنے کے لیے, لیکن بھائی ارسلان یوسف کی پریزنٹیشن سے مجھے تھوڑی سی ہمت ہوئی, تو آج تھوڑے سے سوال جواب کی نشست کر لیتے ہیں جب تک میری طبیعت چلتی ہے. جو آپ یہاں دائیں بائیں جتنے بھی پینافلیکس لگے ہوئے ہیں, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کے سامنے اہداف کیا ہیں, ان اہداف تک پہنچنے کے لیے مآخذ کیا ہیں, ذرائع کیا ہیں, قرآن و سنت, سیرت, فقہ, اصول فقہ, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو جب بھی آپ جامعۃ الرشید پہ میرے بارے میں سوال کریں تو میری درخواست ہوگی کہ اس کی بجائے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, آپ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں, آپ نے سالہ سال قرآن حدیث پڑھا ہے, آپ کے سامنے فیصلے کے لیے, تجزیے کے لیے فقہ الواقع ہونا چاہیے اور قرآن حدیث کا علم ہونا چاہیے. اس سے ہم اپنی تحریک کو, اپنے مدرسے کو, اپنے نظام کو ٹھیک کریں گے. اور جب ہم اپنی تحریک کی وجہ سے یا اپنے مدرسے کی وجہ سے یا اپنے خیالات کی وجہ سے یا اپنے عمل کی وجہ سے قرآن حدیث کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت غلط بات ہے. تو میری درخواست ہوگی کہ ان جتنے بھی کتبے لگے ہوئے ہیں اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں, اس کی شارٹ لے لیں, اس کا فوٹو لے لیں, اپنے پاس محفوظ رکھیں, اس کو سمجھیں. اور جس کے ذہن میں بھی جو بھی اشکال ہے جامعۃ الرشید کی پالیسیوں کے حوالے سے یا یہاں جو کچھ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یا بتائی جائیں گی جن کا اعلان ہو چکا ہے, آپ بلا تکلف سوال کر سکتے ہیں. اگر سوال کرنے میں کسی قسم کی کوئی تیز گفتگو ہو جائے, تلخ لہجہ آ جائے, وہ پیش کی اس کی معافی ہے, لیکن آپ بات کریں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ بولوں گا, بتاؤں گا, وہ حقیقت کے مطابق ہوگا, وہ سچ ہوگا. اگر اپنی غلطی ہوگی تو ہم مان لیں گے اور کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں جو بھی سوالات ہیں, ہمارے جو فضلاء کرام ہیں یا باہر سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں, مجمع کے ساتھی آئے ہوئے ہیں, وہ بالکل بلا تکلف سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر ہاتھ کھڑا کریں؟ جی جی جی. استاد صاحب ایک سوال تھا. آپ کے راستوں میں جو لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ اپنے ہیں یا غیر ہیں, ان کے روڑوں اٹکانوں کی وجہ سے آپ کا کام کافی ڈیلے ہو رہا ہے. ہمارا کام یا جامعۃ الرشید کا کام کافی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے. اگر وہاں سے اگریشن بہت زیادہ ہے تو ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہاں سے بھی تھوڑا سا اگریشن آئے, آپ کی طرف سے ہمیشہ بڑا نرم لہجہ, بڑا مناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس کا بظاہر ہمیں آگے کوئی اثر نظر نہیں آتا. جب یہاں سے بھی کچھ مطلب ایسی باتیں یا ایسے سوالات جو وہ ہم پر اٹھائے جائیں, اگر یہاں سے بھی ان پر اٹھائے جائیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. تو میرا سوال آپ کی تحمل مزاجی پر ہے. عجیب سوال ہے کہ آپ اتنا تحمل مزاجی آپ نے کیوں برتی ہوئی ہے؟ کیا آپ کی پرانی تحریکوں کی وجہ سے, یا ایسے ادوار آپ کے پاس پہلے آ چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہی آپ کی تحمل مزاجی آگے
بہتری کی طرف جائے گی یا کن وجوہات کی وجہ سے؟ ہمیں تو اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہومیوپیتھک کے بجائے ایلوپیتھک، وہ بھی آپریشن والا، وہ علاج زیادہ ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. آپ کا نام کیا ہے؟ امین یا امین. اور میں یہاں کا بھی فاضل نہیں ہوں، میں وفاق کا ہی فاضل ہوں. اچھا تو پھر میں بھی تو وفاق کا فاضل، تو ہم ایک ہی جگہ سے دونوں فارغ ہوئے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کوئی ساتھی سوال کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گفتگو یا اس کے پکچر، اس کی ویڈیو نشر نہ ہو، تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جائے، بغیر کسی کی اجازت کے کوئی چیز نشر نہ ہو. لیکن سوال کرنے میں بالکل آزادی ہے. جو جس چیز کا آپ نے تقاضا کیا ہے وہ میری گاڑی میں وہ گیئر ہے ہی نہیں. میں نے تو آپ کے سوری جی میں بتا دوں، میں نے یہ ساری احتیاطات اس لیے ہوئیں کہ میں نے بہت ساری تحریکوں کو، تنظیموں کو، ملکوں کو گرتے ہوئے، بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں اس وقت میں کہ اگر ایسا کر لیتے تو شاید نہ ہوتا، ایسا کر لیتے تو شاید نہ ہوتا. یہاں آپ نے دیکھا کہ میرے بھائی، میرے بیٹے اس نظام میں آگے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے بہت ساری تحریکوں میں دیکھا کہ وہاں یہ مسئلے شروع ہو جاتے تھے کہ یہ تو خاندانی مسئلہ ہے، فلاں کو آگے کر دیا، اس کو آگے کر دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت کی برکت سے بہت پہلے سے یہ طے ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں گا، تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے. تو الحمدللہ اس وقت تک اس دھرتی پر کسی ایک انچ زمین کا بھی میں مالک نہیں ہوں، نہ کسی پلاٹ کا، نہ کسی زمین کا، نہ کسی مکان کا. اور جتنے بھی میرے پاس کوئی تحفے، تحائف، ہدایہ وغیرہ آتے ہیں، اسی وقت میں اس کو وقف کر دیتا ہوں. اس میں وقف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ والا وقف ہے، دوسرے کہ میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے، اس میں پھر میرا گھر بھی شامل ہوتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر میرے گھر کو ضرورت ہو اور اس سے پہلے کوئی استاذ میرے پاس آ جائے یا میں کسی طالب علم کو دیکھ لوں تو میں پھر اس کو مقدم کرتا ہوں. اور الحمدللہ میں اتنا سکون میں ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کوئی کچھ بھی ہو جائے مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو نقصان کس بات کا. ماہیش نداریم غمیں ہیش نداریم، دستار نداریم و غمیں پیش نداریم. تو ایک تو یہ کہ یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئی ہیں تاکہ اس نظام تعلیم اور اس تحریک کے اندر برکت ہو. اس وقت یہاں جامعۃ الرشید میں جو لوگ یہاں جانتے ہیں، انتظامیہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بے وقتی یہاں ہوتی ہے تو میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی یا میرے بھائیوں کی ہوتی ہے. ان کی کوئی یہاں بات سنی نہیں جاتی، جبکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد یہاں بڑے بڑے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور کبھی میرے گھر سے بھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے تو کوئی ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے. تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ ویلیو ہونا کسی گھر میں، کسی تحریک میں ایک بہت زبردست قسم کا ٹیکہ ہونا کسی خاندان کا، یہ بذات خود اس تحریک کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. میں اپنے بھائیوں کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ میرے بھائیوں نے الحمدللہ اتنی مدت سے یہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، پوری زندگی انہوں نے یہاں لگا دی ہے. کبھی ان کی طرف سے یہ نہیں ہوا کہ ہمیں فلاں عہدہ ملنا چاہیے تھا یا انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے گھر والوں کو، میرے بھائیوں کو. میرے والد صاحب یہاں کتنے سال رہے، آپ حضرات جو پرانے طلبہ ہیں دیکھا ہوگا انہوں نے، کبھی والد صاحب عصر کی مجلس میں وہاں چمن میں نہیں بیٹھتے تھے، کبھی بھی.
تو میں نے کئی دفعہ کہا بھی کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ سارے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو والد صاحب نے کہا کہ میں وہاں بیٹھوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی مداخلت میں کر رہا ہوں، تو مجھے اسی چوک، وہ جو چوک ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، پریشان چوک اس کو بولتے تھے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے کی ہیں. تو الحمدللہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے سکون اور اطمینان عطا فرمایا ہے، جتنی یکسوئی اللہ نے مجھے عطا فرمائی اس حوالے سے، شاید دنیا میں کوئی شخص ہو. بے انتہا مجھے اللہ نے سکون دیا ہے. تو اس کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس کام کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے آپ قربانی دیں. سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے قربانی دیں، اس کے بعد آپ دوسروں سے مطالبہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی گفتگو میں بالکل ہومیوپیتھک پروگرام ہے، تو یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے، دیکھنے میں ہومیوپیتھک لگتا ہے. دیکھنے میں لگتا ہے ایسی ہے کہ بالکل ہومیوپیتھک پروگرام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پریشر آتا ہے. بڑے بڑے حضرات بھی، بڑے بڑے لیڈر بھی، ایک پورا ایک سلسلہ، ایک طوفان ہوتا ہے مخالفت کا، گالم گلوچ کا. اگر یہ ہومیوپیتھک پروگرام ہوتا تو یہ باقی نہیں رہ سکتا تھا. اس لیے اس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سیرت کی روح ہے. یہ ریشم کی طرح، یہ نرم ضرور ہے لیکن ریشم کی طرح مضبوط بھی ہے. ریشم جتنا نرم ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط بھی ہوتا ہے. اور اس کے لیے ساری زندگی کے تجارب اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان تجارب کی روشنی میں پالیسیاں بنائیں. باقی جب لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پورا ایک مجمع ہوتا ہے، اس کو سامنے دیکھتے ہوئے پھر قرآن حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، سیرت کو، سلف صالحین کو، تو اصل فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو فریکوینسی طے کی ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے طے کی ہے. اسی فریکوینسی پہ رہنا چاہیے، اسی لب و لہجے پہ رہنا چاہیے. اور اگر مولانا سفیان لاہوری صاحب، مولانا عبد الودود صاحب، مولانا عثمان یوسف صاحب اگر اسی پالیسی کو لے لیں، ان کی گفتگو کریں، بے شک تنقید بھی کریں، لیکن ایسی تنقید ہو جس کو سن کر مزہ آئے، تو میرے خیال ہے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کی کوشش کریں کہ جس کے پاس آپ رہیں زندگی بھر کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے، تو آپ سکھانے کی کوشش نہ کریں. ہاں بتائیں، ان کو بتائیں کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، مجھے آپ کی بات پر یہ اشکال ہے، یہ ہومیوپیتھک پروگرام ہے، اس کو ایلوپیتھک کرنا چاہیے، اس کو آپریشن مشورے دینا چاہیے. میں بھی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ معصوم ہوں، لیکن ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری عقل ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں کیسے برداشت کر لیتا ہوں اتنی ساری گالیاں، اتنی ساری پریشانیاں، تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پالیسی کے نتیجے میں کہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، انتہائی نرم آدمی ہے، اس کو جیسے چاہیں گے مروڑ لیں گے، جیسے چاہیں گے اس کو جھکا لیں گے، جیسے چاہیں گے اس کو صاف کر دیں گے. تو اسی پالیسی کے نتیجے میں آج یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور اس فریکوینسی کو آپ باقی رکھیں گے اور آپ سیرت کو سامنے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کسی معاشرے کو تبدیل کرنے کا، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس سے آپ فیصلہ کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سیرت کا راستہ ہے. اس میں صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، انتظار ہے. اور جو لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، کوشش کریں کہ ان تک خیر کی بات پہنچے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ آپ کا دفاع بھی اس طریقے سے ہو کہ وہ ذریعہ بن جائے آپس میں محبت کا. میں نے جو 3 ساتھیوں کے نام لیا نا، مولانا عبدالودود صاحب کا، مولانا عثمان یوسف صاحب کا، مولانا سفیان صاحب کا، شاید کوئی اور بھی ہوں گے، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک اپنے اوپر ذمہ داری سمجھی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ سارے لوگ خاموش ہیں،
اگر اس وقت بھی ہم تھوڑا سا دفاع نہیں ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ بات کر لیں. جب انہوں نے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بات صحیح تھی، اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس کے روح سے اس کی بالکل گنجائش تھی. پھر بھی میں نے ان کو ترغیباً کہا، میں نے منع نہیں کیا ان کو. میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی گفتگو میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے، تھوڑی کاٹ ہوتی ہے، اگر اس کو آپ ٹھیک کر لیں، بہتر کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا. تو از خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ساری پوسٹ جتنی بھی ہم نے لگائی ہیں سب کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. مولانا عثمان یوسف صاحب نے وہ نہیں کیا تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں. تو یہ انہوں نے از خود وہ کیا. تو میں اتنا جبر کسی پہ نہیں کرتا ہوں کہ وہ خواہ اس کو میں مجبور کر دوں. ہاں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہو رہی جو غلط ہے بالکل، تو میں ان تینوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ غیرت کا مظاہرہ کیا. اس کے باوجود میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ ایک ہی لب و لہجے پر چلیں، بات کریں. میں منع نہیں کرتا، جواب دیں، لیکن اس میں کاٹ نہ ہو، اس میں ایسے الفاظ نہ ہوں جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ آپ انتقام لے رہے ہیں، آپ اس کا وہ کر رہے ہیں. اگرچہ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے کہ جب ان کی ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں. تو انتقام لینا یہ بھی ٹھیک ہے شریعت میں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تو جو ساتھی بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کا دفاع کرنا ہے تو اپنے لب و لہجے کو ٹھیک کریں. اس وقت میں 3 چیزوں پہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے. ایک ہمارے نظریات پہ، جس طریقے سے خوارج کا فتنہ یہاں ہو رہا ہے، جس طریقے سے اور بہت سارے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. دوسری ہماری جو امن امان ہے، جان و مال ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، اس کے اوپر جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اخلاقیات. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، گروپوں میں، واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پہ، ان چینلوں میں ہماری گفتگو دیکھ لیں، ہمارے کمنٹس دیکھ لیں، اور اس کی پیچھے آئی ڈی پہ چلے جائیں، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جامع ترشیح سے تعلق ہے، کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے. تو اکثر علماء ہوتے ہیں، اکثر 90%، 10% وہ مشکل وہ لوگ ہوں گے، لیکن ان کے اخلاق دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، گالم گلوچ دیکھیں، سب و شتم دیکھیں. یہ آپ اس کو ٹھیک کریں گے، آپ اس میں شریک نہ ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے بھی قوموں کی عروج و زوال پہ بات کی ہے، وہ ایک چیز ہر جگہ قدر مشترک ہوتی ہے کہ جب قوموں کے اخلاقیات تباہ ہو جائیں، ہر آدمی بد اخلاقی پہ اتر رہا ہے، بد زبانی پہ اتر رہا ہے، شکوک و شبہات میں پڑ جائے، اس کا کام ہی یہی ہو، اس وقت اس قوم کی بقا کا جواز نہیں رہتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا مطالعہ کریں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، حدیث میں دیکھیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے علوم کے حامل ہیں، ہم نے درس نظامی کیا ہوا ہے، ہم علماء ہیں، فلاں خانقاہ سے ہم بیعت ہیں، ہم خلفاء بھی ہیں، ہمیں اجازت بیعت بھی ملی ہوئی ہے، خلافت بھی ملی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ہماری زبان، ہمارا قلم، ایسا لگتا ہے کہ وہ زبان نہیں ہے، وہ ایک چھری ہے جو جس طرف چلتی ہے وہ زخموں پہ زخم کرتی چلی جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا ہمارے لیے ایک المیہ ہے، اس کو کوشش کریں اس کو ٹھیک کرنے کی. اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آج کی نشست میں مجھ سے وعدہ کریں، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. آپ اس کی پابندی کریں گے؟ جب آپ کو کوئی کمنٹس کرنا ہو، کوئی آپ کو ویلاگ کرنا ہو، کوئی آپ کو پوسٹ لگانی ہو،
اس میں اس کا خیال رکھیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو کچھ بول رہے ہیں ان لدینا ان رسولنا لدیہم یکتبون، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ وقت ہے اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی، علماء کرام کی، مدارس کی، درس نظامی کے فضلاء کرام کی. کس طرف ہم چلے گئے. اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں تو میں تو اس کا بھی اہتمام کرتا ہوں کہ یہ ہے کون. تو تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے آپ پیج پہ چلے جائیں گے تو وہ ان کے لائک کرنے والے کون ہیں، اس نے کس کو لائک کیا ہوا ہے، اس نے کس کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، کون اس کے ساتھی کون ہیں، اس کے فرینڈز کون ہیں، اس سے پورا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں ہمارے درس نظامی، ہماری خانقاہیں اور ہمارے فضلاء کرام، ہمارے علماء کرام، ان پہ بہت بڑا سوال ہے. انسانیت کہاں ہے؟ اسلام تو بہت بڑی بات ہے، عالم دین ہونا تو بہت بڑی بات ہے. اخلاقیات کہاں ہیں؟ شرم حیا کہاں ہے؟ ایک عالم دین ہو کر، درس نظامی کا فاضل ہو کر وہ ایسی ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جب اس کے نیچے آپ چلے جائیں تو نیچے لوگ کہتے ہیں واہ واہ زبردست آپ نے وہ کیا ہے. تو دیکھیے اس کی کون اصلاح کرے گا؟ آپ اصلاح کریں گے، آپ اپنے عمل سے دکھائیں گے. بے شک آپ کی حیثیت چھوٹی ہوگی لیکن آپ اسی کے مکلف ہیں جو آپ کے بس میں ہے. تو اس ریت کو، اس خوفناک صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تبدیلی جب ہوگی جب کہ ہومیوپیتھک کا آپ انتظام کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک ہی ہونا چاہیے. اگر فریکوینسی تبدیل کر دیتے ہیں، آپ کوئی اور طریقے سے بول رہا ہے کہ اور طریقے سے بول رہا ہے، تو وہ اس کا نتیجہ نہیں ہوگا اس کا. تو جس جنگل میں، جس علاقے میں شکار ہوتا ہے، اور شکار کا رنگ بھی ویسے ہی جاتا ہے. کوشش کریں جامع ترشید کے رنگ میں رنگے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاتھ کھڑا کریں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر استاد صاحب. جی استاد صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ مختلف تعلیمی ادارے ہوتے ہیں تو ان کی سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی پالیسی ہوتی ہے. کیا آپ سوشل میڈیا پہ ادارے کے خلاف نفرت انگیز مواد اس کی تشہیر نہیں کریں گے؟ تو اس حوالے سے جامعہ کی سوشل میڈیا پالیسی کیا ہے؟ سوال کی وجہ یہ ہے کہ اس جو حالیہ مسائل چل رہے تھے تو اس میں بعض ہمارے فضلاء ہیں، ان کے بارے میں ان کے یہ کمنٹ مجھے دیکھنے کو ملے کہ وہ مطلب اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ مثال طور پر ایک پوسٹ تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جامعہ الرشید ایک فتنہ ہے، اور ان صاحب نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں جامعہ الرشید کا متخصص ہوں، اس کے باوجود میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جامعہ الرشید واقعی ایک فتنہ ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ جامعہ کے جو فضلاء ہیں ان کو ہی جامعہ پہ اعتماد نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم سب کو معلوم ہے، آپ کو ہم سب آپ کے روحانی بیٹے ہیں، آپ ہمارے روحانی والد ہیں، اور طلبہ کے ساتھ آپ کی محبت بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح مجمع اور وفاق کا جو مسئلہ ہے میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں کہ یہ حل کر کے جاؤں. تو ہمیں ابھی تک تو صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب کی ذات، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے پاس ان کا ادب کرتے ہوئے میں جانا نہیں چاہتا. لیکن باپ جو ہے وہ بعض اوقات بیٹوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور بیٹوں کی ضرورت کے لیے کڑوے فیصلے کر لیتا ہے. تو اس بارے میں گزارش فرمائیں. ایک سوال کریں اور میں بھول جاؤں گا کہ آپ نے پہلا سوال کیا تھا؟ سوشل میڈیا پالیسی کے بارے میں. جی ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس روح کے یہاں دارالعلوم دیوبند میں. تو حضرت کے یہاں طلبہ پرچیاں بھیجتے تھے لکھ کر نا، کوئی سوالات ہوتے تھے. تو حضرت نے سبق پڑھاتے پڑھاتے پرچی پڑھی کہ حضرت فلاں طالب علم آپ کو گالیاں دیتا ہے.
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کیا اور آگے پڑھانا شروع کر دی. تو جن کا ہم نام لیتے ہیں اگر کوئی برا بھلا کوئی کہتا ہے اس کو معاف کر دیں. احسن الی من اساء الیک واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو. صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم سے جوڑو. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اگر جامع رشید کا کوئی فاضل یہ سمجھتا ہے اور وہ اس پہ تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس کو بالکل حق ہے کہنے کا. اور اگر وہ واقعتاً فتنہ سمجھتا ہے کسی چیز کو تو وہ کہے، وہ ذمہ دار ہے اپنا اس کا. لیکن میں اس سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے وقت یہاں گزارا ہے جامع رشید میں اور آپ نے ہم کو قریب سے دیکھا ہے تو آپ کو اپنی اس غلط فہمی کا ازالہ کر لینا چاہیے، سوال پوچھ لینا چاہیے. جتنے بھی یہاں ساتھی جامع رشید کے فضلاء کرام تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں ہمیں دیکھا ہے، برسہ برس دیکھا ہے. جو یہاں گفتگو ہوتی ہے، جو یہاں تقریبات ہوتی ہیں، جو یہاں بیانات ہوتے ہیں، جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں، بہت تفصیل سے ان پہ بات ہوتی رہتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یا تو وہ کند ذہن ہے، اتنا غبی ہے کہ اس کو بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں. ایک کتاب اور ایک ہی کلاس ہوتی ہے، ایک استاذ ہوتا ہے، تو ایک درجے میں ایک طالب علم پوزیشن لے رہا ہوتا ہے اور ایک طالب علم فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ استاد نے تو ایک ہی چیز پڑھائی ہے نا، کتاب بھی ایک ہے، اس کی اپنی ذہنی صلاحیت، اس کی محنت. تو اگر یہاں کوئی آدمی 1 سال رہا ہے یا 5 سال یا 8 سال رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں چلا، تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ اتنا غبی ہے، کند ذہن ہے. تو اگر وہ کند ذہن ہے، غبی ہے، تو اس سے ناراض نہ ہو، وہ قابل رحم حالت میں، اس کے لیے دعا کریں. جیسے نہ سمجھ بچے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور اگر وہ سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، سب چیزوں کو سمجھتا ہے اور یہاں رہا ہے پورا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ خود فتنہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود فتنہ کر رہا ہو. فتنہ کرنے کے لیے وہ کسی کی اس کی وابستگی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے سے وہ متاثر بھی ہو سکتا ہے، کسی احساس محرومی کا شکار بھی ہو سکتا ہے. کبھی اس نے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی نے جامع رشید میں اس کو مارا ہو، پیٹا ہو، نکالا ہو، تو وہ انتقام لے رہا ہو. تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اصل بات تک پہنچیں. اگر کوئی ایسا طالب علم ہے جو مخلص ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، جس علاقے کا وہ ہے، جہاں سے بھی، تو وہ ساتھی اس کو سمجھائیں. یا تو ایسا ہو نا کہ بہت بڑی تعداد میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، فیس بک پہ سنا ہے، انہوں نے کبھی یہاں آئے نہیں ہیں، ان کو تو کوئی بھی آدمی بہکا دے. لیکن جو آدمی یہاں رہتا ہے اور رہ کر جاتا ہے، اگر اس کے دماغ میں بھی یہ چل رہا ہے کہ جامع رشید ایک فتنہ ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات بھی ہے اور یہ بہت بڑا سوال بھی ہے. یہ ہم پر بھی سوال ہے کہ ہمارے پاس ایک طالب علم اتنے سال رہا اور ابھی تک وہ ہمیں فتنہ ہی سمجھ رہا ہے. جی. اور السلام علیکم. السلام علیکم. تنویر احمد علیہ احسان سے فارغ ہوا ہوں. جی. میرا سوال بھی ہے اور شکایت بھی ہے کہ علیہ احسان کے 2 بیچز Q1 اور Q2 فارغ ہو چکے ہیں، اور ہماری کافی عرصے سے یہ خواہش رہی ہے کہ کوئی اور نیا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ہم تعلیمی ماحول سے جڑے رہیں، لیکن تاحال کوئی ایسا سلسلہ شروع نہیں ہوا. تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ غلط ہے لیکن باہر تاثر یہ آ رہا ہے کہ علیہ احسان نے ہمیں 4 سال اپنے پاس رکھے، اب چھوڑ دیا ہے. تو کیا آگے ہمارے لیے کوئی نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ جتنے بھی مختلف شعبوں کے ہمارے فضلاء کرام آئے ہوئے ہیں، تو یہ طے ہوا ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے فضلاء کے ساتھ وہ بیٹھے.
جب آپ کی نشست ہو اپنے شعبے کے ساتھ اس میں ضرور یہ سوال اٹھائیں اور قوت کے ساتھ یہ سوال اٹھائیں یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائیں کچھ کرنے پر. السلام جی علیکم. استاد صاحب آپ کی دائیں جانب محمد حق نواز رحیم یارخانی سامنے, بالکل سامنے, سامنے تو میرا کیمرہ لگا ہوا. اس طرف ہاتھ ہے اس سے جی. اچھا اچھا. استاد صاحب آپ نے پہلے ساتھی کی جو بات کی ہے, جو آپ کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ یہ پالیسی اپنائیں, حقیقت یہ ہے کہ آدھا جواب اس میں مل گیا. پھر دوسرے ساتھی نے بات کی اور پھر آپ نے 3 حضرات کا آگے نام لیا ہے. تو ایک اجتماع میں آنے کی نیت یہ بھی تھی کہ ان 3 حضرات سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیں. حقیقت ہے, اور یہ دل کی بات آپ نے کر دی ہے. اور آج میں یہاں جب صبح پہنچا ہوں, مادر علمی نے پکارا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 36 گھنٹے سے صبح نہیں سویا میں, کل سے نہ رات کو سو سکے نہ اب تک سو سکے. لیکن آپ جب بھی پکاریں گے ہم حاضر ہوں گے. اور یہ جو لال پگڑی پہنی ہوئی ہے اور اس کو بھی آپ سامنے دیکھیں گے, یہ جامعہ قاسم العلوم ملتان لکھا ہوا ہے. یہاں سے جانے کے بعد افتاح وہاں کیا ہے. فراغت دارالعلوم سے, بچپن خیر المدارس میں گزرا. آپ نے ہمیں چونا پالش کی ہے 1 سال, وہ یہاں. مشرب رحیم سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, دارالعلوم سے بہت کچھ سیکھا ہے, قاسم العلوم سے بہت کچھ سیکھا ہے. بچپن خیر و مدارس میں گزرا ہے. اور دل کی بات یہی ہے کہ آپ نے جو ابھی بات کر دی ہے, صبح جو میں بات کر رہا ہوں, جب رجسٹریشن میں پہنچا تو مجھے ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ جمعیت والے بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی جمعیت والے مسلمان نہیں ہیں کیا؟ تو اس وقت جو یہ تفریق چل رہی ہے وہ زیادہ ان 3 حضرات کی وجہ سے چل رہی ہے. اور یہ جو فیس بک پہ جو شور مچا ہوا ہے, حقیقت ہے جو شور مچا ہوا ہے, اس شور کو کم ہونا چاہیے. آپ نے جو ابھی بات کی ہے, اگر ہمارے سارے فضلاء اس بات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ اختلاف ختم ہو جائیں گے. آپ ملتے ہیں, آپ نے جیسے حافظ حمداللہ صاحب کے بارے میں کہا کہ ہماری 2-3 ملاقاتیں ہوں گی, چٹکلے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ہمارے لیے مسئلہ ہے, بھائی احمد حماد صاحب ملتان والے وہ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم جامعہ خیر المدارس جاتے ہیں, ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے. ہم یہاں آتے ہیں, ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے. جس نے 8 سال جامعہ الرشید میں گزارے ہیں اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا تعلق تمام مدارس سے ہے, اور آپ ہی کے ارشادات و فرمودات ہوتے تھے اور اب بھی ہیں کہ مجمع العلوم وفاق المدارس کی شاخ ہے, اور ہم اس کو ثابت کریں گے. ہم اسی ثابت ہونے کے منتظر ہیں. جزاکم اللہ. ایک بات تو آپ نے یہ کی کہ کہاں سے آپ نے بات سوال کہاں سے شروع کیا تھا؟ اب اصل سوال یہ شروع کیا کہ اس وقت یہ جو پیلی پگڑی ہے وہ ساتھی نے کہا کہ جمعیت والے بھی آئے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ. ایک تو یہ کہ میں بتا دوں کہ آپ حضرات بار بار مجھ سے سنتے رہے ہیں, اور بار بار میں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی طلبہ ہیں, اساتذہ ہیں, یہاں جامعہ کے عملے کے احباب ہیں, فضلاء کرام ہیں, وہ کسی بھی تنظیم سے, جماعت سے وابستگی اختیار کر سکتے ہیں جو شرعاً قانوناً حیثیت رکھتی ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ اور کوئی دینی تحریک ہو. اور کبھی بھی ہم نے اپنے طلباء کو اس سے روکا نہیں ہے. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ چھٹیوں میں جب تک وہ یہاں پڑھیں تو ٹھیک ہے, جب چھٹی ہو جائے, جمعہ کے دن ہو, تو کسی جلسے میں جا سکتے ہیں, جلوس میں جا سکتے ہیں اپنی ذمہ داری پر. اور کبھی بھی یہاں ہم نے کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں پیدا کی جس سے طلباء کے اندر یہ پریشانی پیدا ہو. جتنے بھی لوگ میرے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں, چاہے ان کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہو, چاہے سپاہ صحابہ سے تعلق ہو, چاہے کسی بھی تنظیم, ان تمام کی جو لیڈرشپ ہوتی, قیادت ہوتی ہے, ان سے ان کا اکرام وہ چمن میں برسر عام آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو میں ڈھونڈتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ میں سے کون سا ایسا ہے جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, تو میں اس کی میزبانی اسی کے ذمہ لگاتا ہوں تاکہ اس کا اکرام ہو. اور یہ سب چیزیں آپ لوگ سامنے دیکھتے رہے ہمیشہ, اور اس پر اتنی چیزیں آپ کو پیش کی جا سکتی ہیں کہ
آپ نے خود دیکھا ہے اس کے باوجود مولانا عثمان یوسف صاحب ہوں، مولانا سفیان لاہوری صاحب ہوں یا مولانا عبدالودود صاحب ہوں، انہوں نے جو کچھ لکھا میں خود اس کا دفاع کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں کھڑا ہوں گا اس کے سامنے، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے کہ میری پالیسی پر عمل کریں، لب و لہجے پہ عمل کریں، میں نے ان کو سمجھایا بھی، ترغیب بھی دی، لیکن الذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو جہر بالسوء کی اجازت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آپ یہ دیکھیں کہ آغاز کس نے کیا، کس نے کہا کہ یہ ڈمی مدرسے ہیں، کس نے کہا کہ یہ حکومت کے ایجنٹ ہیں، یہ پٹو ہیں، منافق ہیں، اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں، دیوبندی سے باہر ہیں۔ اس کے بعد پھر جب ایک اچھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد جو لوگوں نے جس انداز سے گالیاں دی، تو مجھے اس پر افسوس ہے کہ جنہوں نے اتنے برے انداز سے گالیاں دیں، برا بھلا کہا، ان کو تو کسی نے روکا نہیں، اور جنہوں نے جواب دیا، اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے گالیاں نہیں دیں، ان تینوں حضرات نے کسی نے بھی گالی نہیں دی، لیکن ان کی گفتگو میرے معیار سے نیچے تھی، تو سارے آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخصیت یا فلاں تنظیم وہ قرآن حدیث سے بھی اوپر ہے، بات ہی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر۔ تو میں کہہ رہا ہوں ان کو بھی تو کوئی نصیحت کریں۔ میں جب دیکھتا ہوں نیچے جب لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، کوئی ایک شریف آدمی مجھے نہیں ملتا جو کہہ دے کہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، سب لوگ اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر اخلاقیات کی تباہی، بربادی، یہ قابل غور ہے، اور میں نے 3-4 مرتبہ ان حضرات سے کہا ہے اگر ان کی گفتگو میں کوئی ایسی بات ہو جو انہوں نے غلط کہی ہو، خلاف حقیقت بات ہو، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور میں ان کو پابند کروں گا کہ آئندہ بہت احتیاط کریں، لیکن اگر وہ ایک خلاف اولا کی بات ہے، یہ نامناسب بات ہے، لیکن کس موقع پر؟ ایسے موقع پر جب کہ انہوں نے ایک دھواں دار قسم کے طوفان برپا کیا، اور وہ تمام اخلاقیات کے جتنی بھی سرحدیں تھیں انہوں نے ان کو پار کیا، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو ان کو روکنا چاہیے۔ اور ان کو میں نے پہلے بھی نصیحت کی ہے، اگر ان کی کسی ایسی بات سے جو خلاف حقیقت ہو، کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس سے اب رجوع کریں، اور میں بحیثیت جامعہ کے ایک ذمہ دار کے، چونکہ میرے ماتحت ہے، تو ان کی غلطی میری غلطی شمار ہوگی، میں خود معذرت کروں گا اس پہ۔ اور جو میں گفتگو کرتا ہوں، میں بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کرتا ہوں الحمدللہ، پھر بھی اگر کوئی ایسی بات کی آپ لوگوں نے مجھ سے سنی ہے تو میں اس سے رجوع بھی کروں گا، اس سے معذرت بھی کروں گا۔ جمعیت علماء اسلام ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، قاری جالندری صاحب ہوں، حافظ حمداللہ صاحب، سب ہمارے ہیں، اپنے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ان حضرات کو جب بھی ہماری ضرورت ہو پارلیمنٹ میں کسی بھی ایشو پہ، ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے۔ اور میں اپنے تمام فضلاء کرام کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اساتذہ کرام کو، کہ آپ کی گفتگو، آپ کا جواب، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں مولانا عثمان یوسف صاحب سے بھی، مولانا سفیان صاحب سے بھی، مولانا عبدالودود صاحب بھی، اور وہ لوگ ومن سلک مسلکہم، اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بات، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آدمی کو بہت طیش آتا ہے، غصے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ غصے کو پی جائیں، غصے کو پی جائیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، اور جب غصے کو آپ نے پی لیا تو اللہ تعالیٰ دل میں ایک سرور عطا فرماتے ہیں، ایک سکون ہوتا ہے۔ اس وقت میں تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی، تو اپنے دل کو سکون بھی پہنچائیں، اور کوشش کریں 24 گھنٹے کے بعد کوئی بات کریں۔ 24 گھنٹے کے بعد جب آپ جواب دیں گے تو خود ہی اس کے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے گا۔ یہ چیزیں مجھ سے سیکھنے کی ہیں۔ تو مولانا حق نواز صاحب، میں آپ کی بات کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ آپ کو، جتنے بھی ساتھیوں کو جامعہ سے تکلیف پہنچی، ان 3 حضرات کی گفتگو سے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس کا خیال رکھیں گے،
اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خاموش ہو جائیں، میں کہتا ہوں جواب دیں، لیکن جو میرا لب و لہجہ ہے اس کو اختیار کریں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ سلیقے سے، تہذیب سے، عقل سے، دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات ہیں، جیسے حافظ حمداللہ صاحب کی بات ہے، جتنے بھی حضرات ہیں ادھر ہی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھیں گے کہ ان سے ہماری ملاقات بھی ہوگی، ان سے ہم ملیں گے بھی، مولانا فرمان صاحب سے بھی ملیں گے، کوئی ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ اگر ہم اتنے بڑے بڑے معاملات میں اتنے زیادہ نرمی اختیار کرتے ہیں، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، تو ان کے نیک کاموں میں جتنے بھی کوئی نیک کام ہیں انشاءاللہ ہم اس کا اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہیں اور کوشش کریں گے ان کی مدد کرنے کی۔ اور جہاں کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ انہوں نے کوئی ہمارے خلاف کوئی غلط بات کہی ہے، اگر ایسی بات کہی ہے جس کا دفاع کرنا ہم پر لازم ہے، جو میں نے گفتگو کی وہ اس بنیاد پہ کی کہ مجھے اس کی معلومات ہوئیں کہ باقاعدہ اس پہ مشورہ ہوا کہ بالآخر جامعۃ الرشید کو دیوبندیت سے، اہل سنت سے نکالا جائے، اور اس کے لیے پوری ایک مہم چلائی گئی۔ تو اس میں نے بہت غور کیا کہ جو ہزاروں طلبہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فضلاء کرام ہیں، ان کا تو مستقبل تباہ ہو جائے گا اگر آپ اس کو اہل سنت والجماعت سے ہی نکال رہے ہیں۔ اتنی بڑی سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے اور مدرسوں کو آپ بار بار ڈمی مدرسے قرار دے رہے ہیں، ان بچوں کی مستقبل تباہ ہوگا۔ تو جب کوئی میرے بچوں کے خلاف کوئی بولتا ہے تو مجھے وہاں ان کا دفاع کرنے کا حق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب شاہین مرغی کے بچوں پر جب جھپٹتا ہے تو مرغی کبھی بھی اس پر سکون سے نہیں رہتی، اس کو پتہ ہے کہ میرا اور شاہین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے۔ تو یہ بچے میری روح ہیں، میری جان ہیں، ان پر تو میں نے سب کچھ خرچ کیا ہے، اگر ان کے مستقبل کو کوئی تباہ کرے گا یا مشکوک قرار دے گا کہ اتنی اہل سنت والجماعت کوئی معمولی بات نہیں ہے، دیوبندیت کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیا وہ لوگ جو ایک جماعت میں نہیں ہیں اگر وہ دیوبندیت میں شامل نہیں ہیں تو پورا اتنا بر صغیر میں ہزاروں لاکھوں کتنے مدرسے ہیں، کتنے علماء ہیں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ایک ٹھیک ہے اپنے جماعت کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نفی کریں گے تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ کسی دین کے اوپر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے مجبوراً بولنا پڑا۔ اور مولانا قنواس صاحب یہی بتا دوں کہ البادی ازلم، البادی جو ابتدا کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ لال مسجد کے اوپر میں خاموش رہا، مجھے پتہ تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مفتی نور ولی مسلسل اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، بچیوں کی شہادت کے اوپر لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں، اور یہ تازہ ترین واقعہ تھا، پھر ان کی تحریر میں یہ بات آئی، اس کے بعد ان کا بیانیہ آیا، اس کے بعد 2-3 ان کے ترانے آئے پشتو میں، اردو میں، اور مجھے وہاں سے کابل سے واٹس ایپ سے جو وہاں کے واٹس ایپ پہ چیزیں چل رہی تھیں وہ میرے پاس آئیں کہ وہ لال مسجد کے مسئلے کو دوبارہ انہوں نے اٹھایا ہے، اس سے لوگوں کو مشتعل کر کے خود کش حملوں پہ تیار کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں نے بات کی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑا جو چیز اتنی زیادہ متواتر کی حد تک لوگ اس کو سمجھ رہے تھے، جب اس کو حقیقت تک پہنچے اور دور تک اس کو دیکھا گیا اور پوری اس کو جب کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں تھی۔ تو ایسے ہی کوئی ایسی چیزیں ضرور ہوں گی، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم سلیقے سے بات کریں۔ تو اگر ابتدا وہاں سے ہو تو ان کو بھی کچھ کہنا چاہیے، ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ حضرات کی اتنی بڑی خدمات ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، ایک بھی تو آدمی ایسا ہو جو ان سے کہہ سکے کہ حضرت یہ مناسب نہیں ہے، یہ کس طریقے سے آپ نے بات کی ہے۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، بہت سارے امور ہیں اور تھوڑا سا انتظار بھی کر لیں، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کسی بھی مرحلے میں کسی بزرگ کی بزرگی، ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ کو چیلنج نہیں کریں گے بالکل انشاءاللہ تعالی۔ نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے، جن بزرگوں کی صحبت ہم نے اٹھائی ہے ان سے ہم نے یہی سیکھا ہے، اور ان کے جو واقعات ہیں شیخ الہند کے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، حضرت گنگوئی کے، حضرت نانوتوی کے،
اتنے بڑے بڑے حضرات کی جو ہم نام لیتے ہیں کہ ہم دیوبندیت سے تعلق ہے، تو ان کے کیسے رویے تھے اپنے مخالفین کے ساتھ، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا اعتدال کر لینا چاہیے. ان کو بھی روکنا چاہیے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، لیکن ادھر بھی تو تھوڑی نصیحت کرنی چاہیے. جی اور کی بات. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم سرور. حضرت میں جامعۃ الرشید کا فاضل تو نہیں ہوں، البتہ میرا بیٹا جامعۃ الرشید کا فاضل ہے، اور اگر جامعۃ الرشید جیسا ماحول نہ ہوتا تو شاید میرا بیٹا کسی مدرسے میں ایڈجسٹ نہ ہوتا. اس کا قد کاٹ بھی اتنا زیادہ ہے، وہ جلدی سے سیٹ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے آپ سے اجازت چاہی تھی. جی. اور وہ میسج میرے پاس آج بھی محفوظ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ہماری جماعت ہے. مجھے ضلع کا سرپرست بنایا جا رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ چونکہ میں ضلع مجمع کا مسئول بھی تھا، تو آپ نے بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ تائید بھی فرمائی، اجازت بھی دی، اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ قائد جمعیت کو بھی خراج تحسین پیش کیا. ابھی بات چل رہی تھی مولانا عبدالودود صاحب کے حوالے سے، مولانا عثمان یوسف صاحب کے حوالے سے. اشتہاری ہو گئے ہیں آپ لوگ. اس پورے مجمع میں اور اس پورے ماحول میں صرف 3 بندے، اور ان کی تحریر کا ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گالی گلوچ ہو. اور دوسری طرف میں کارکنوں کی بات نہیں کر رہا، عہدیداروں کی بات نہیں کر رہا، میں ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں. اگر میں نام لوں تو شاید مناسب نہیں، کہ جو میڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں مرکزی لوگ، وہ جس قسم کا لب و لہجہ اور انداز اختیار کر رہے ہیں، مولانا عبدالودود صاحب، مولانا عثمان یوسف صاحب اور سفیان لاہوری صاحب کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں ان کا جواب 1 روپے میں 2 آنے کے برابر بھی نہیں ہے. ابھی میں نے اپنے ضلع اور اپنے ڈویژن کو دیکھا، مولانا مفتی ساجد الرحیم صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ضلعی مسئول ہیں. ہم سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی قلبی طور پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ محبتیں اور تعلق تھا. اس پورے دورانیے میں اور اس پورے بیانیے میں ہم نے سوچا، پرکھا، اور ہم پورے شرح صدر کے ساتھ مجمع کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن دوسری طرف مخالفت نہیں کی. ابھی چند دن پہلے اکتوبر کے آخری ہفتے میں حافظ حمداللہ صاحب میرے مدرسہ میں تشریف لائے، خطاب فرمایا، بڑی کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس کا انعقاد جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تھا، اور ہم نے بھرپور طریقے کے ساتھ موقع بھی دیا، وقت بھی دیا، تائید بھی کی، اور ان کا استقبال بھی کیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں یہ تناؤ چل رہا تھا. تو یہ جتنا لب و لہجہ تھا، یہ آپ کی پالیسی اور آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور ہمارے پورے ڈویژن میں کوئی ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجمع میں ہو، اور بلکہ بہت سارے ذمہ داران لوگوں نے یہ بات ہم سے کی کہ دیکھیں ہماری طرف سے، یعنی مجمع کے اپوزٹ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی، یہ وہ لب و لہجہ ہے جو یوتھیوں کو بھی ان کو بھی شرمسار کر رہا ہے. اور یہ الفاظ علماء کے تھے، تو لہٰذا 3 بندوں کی بات کو لے کر وہ سارا ملبہ آپ پہ ڈالنا، اور پھر آپ کا یہ معذرت خانہ رویہ، میں سمجھتا ہوں آپ بڑے ہیں لیکن ہم اس کا تقاضا نہیں رکھتے. ابھی جب یہ معاملات چل رہے تھے، ایک ذمہ دار عالم دین، انہوں نے ایک مضمون لکھا، میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ ذکر کر دیا جائے. ایسے میں مناسب نہیں سمجھتا حضرت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ میرے خیال ہے کہ ایسی چیزیں حضرت آپ نامناسب سمجھتے ہوئے میری بات سن لیں، بس کئی سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. جامعۃ الرشید کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فوجی قیادت اور فوجی جرنیلوں کے ساتھ وابستہ ہے. تو کیا وہ فوجی جرنیل نہیں تھا کہ جو لیبیا تھا کرنل قذافی اور اس کی فوجی حکومت، وہ فوجی نہیں تھا؟ کیا عراق کا صدر فوجی نہیں تھا؟
اگر دوسرے ملک کا فوجی قابل قبول ہے تو اپنی فوج کا فوجی قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اس پہ تالیاں نہ بجائیں. ایک منٹ اب بات کرنے دیں. تو یہاں مختلف اصل میں ہمارے فضلاء میں مختلف گروپ ہیں، جس کے مطابق بات ہوتی ہے وہ تالی بجاتا ہے. بس میری آخر میں حضرت یہ گزارش ہے کہ جیسے ابھی وہ جج صاحب کا بیان ہوا، ایسے بیانات کو JTR پہ ضرور نشر کیا جائے، بہت قیمتی تھا. اور یہ پینافلیکس جتنے بھی ہیں انہیں گروپ میں شیئر کیا جائے تاکہ ہم اسے تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اپنے اداروں میں اسے لگا سکے. جو ڈاکومنٹری ہے اسے بھی ہم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنی سطح پہ چلا سکے. باتیں تو کچھ اور بھی ہیں لیکن میں جزاکم اللہ. یہ حضرت مفتی صاحب. جی مولانا ساجد الرحمان صاحب، ساجد الرحیم صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت قاری ندیم سرور صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جمعیت کے کارکن ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہم تھے، لیکن اس موجودہ دورانیے میں یہ 3 نہیں ہے، چوتھا باغی میں پنجاب میں مشہور ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کے مجھے میسج بھی کہ آپ خود آرا نہ بولیں. تو میرے کمنٹ میں یہ دیکھیں گے حضرات، میں نے کہ مجھے یہ غیرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ گالیاں دے رہے ہوں اور وہ غلط دے رہے ہوں، چاہے وہ جو بھی ہیں، ہمارے جمعیت کے تھے یہ جو بھی، تو اس کا جواب نہ دیا جائے. لیکن الحمدللہ اگر ہم نے دیا ہے جہاں بھی تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر دیا اور لوجیکلی جواب دیا ہے، جس کا جواب ان سے بن نہیں پڑا اللہ کے فضل سے، ابھی تک بھی ہم دے رہے ہیں. تو یہ جو بات ہمارے مولانا حق نواز صاحب کر رہے تھے، رحیم یار خانی، ہم تو ان کے پاس بھی وہاں پہنچے تھے ابھی سیلاب کے لیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نظریں جھکا لو، وہ عیاں ہو کر نکلتے رہیں تو بے شک نکلتے رہیں، یہ بالکل طریقہ کار بھی غلط ہے. دیکھیں کبھی خاموشی جو ہے دلیل ہوتی ہے غلط ہونے کی، اور کبھی دلیل ہوتی ہے رضا کی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ جو ہمارے یہ احباب دے رہے تھے جواب، یہ میں سمجھتا ہوں فرض کفایہ کے درجے میں تھا، ہونا بھی چاہیے تھا. تو بالکل خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہمارے یہ بھی ایک ورژن ہے جو مولانا ساجد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں، ایک ورژن یہ بھی ہے. جی اور آج میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی استاد صاحب ایک گلدستہ چاہیے نا، مختلف لوگ ہوں مختلف. صحیح. تو اس میں ابھی پاک پتن میں ہمارا ڈویژن خاص طور پر یہ قاری صاحب جانتے ہیں کہ اس وقت وہ خاص جمعیت جو ہے نا اس کو اپنا وہ بنا رہی ہے، ان کو بہت زیادہ وہاں سے کچھ خطرات بھی ہیں. تو ابھی انہوں نے جلسہ کیا پاک پتن میں، وہاں بڑے بڑے حضرات آئے ہوئے تھے، وفاق کے بھی تھے اور جمعیت کے بھی. تو وہاں جو انہوں نے ذمہ داران کو جمع کیا، اس میں حضرت ایسے ہی تھا جیسے ننگی گالیاں دی ہیں. ہمارے جامعۃ رشید کو بھی استاد صاحب کا نام لیا، مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لیا، اور ان لوگوں کے یوٹیوبر ہمارے ان کا بھی نام لیا. تو ان کو یہ گالیاں دے رہے تھے. مجھے جو ہے نا ہمارے بھی ساتھی تھے، ایک فاضل اندر شریک تھے، مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو فوراً فون کیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ جو ہے نا یہ ہمارے چھوٹے ہیں، اگر یہ اس پر آئیں گے تو ہم ڈویژن کی سطح پر ابھی یہاں اپنا امن قائم کرنے کے لیے ہم ہیں، ورنہ پھر اگر ہم آگے میدان میں تو انشاءاللہ العزیز جیت نہیں پائیں گے. تو یہ طریقہ کار کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے یوں کہیں، ہم بھی اپنے ساتھی جمع کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے پاس بھی وہاں ایک جمع غفیر ہے. تو ہم تو اب میں نے کہا بار بار ہمیں استاد صاحب کی نصیحت ہے، تاکید ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ نہیں بولنا، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نہیں ہمیں بولنا چاہیے. یہاں استاد صاحب روکتے بھی رہے ہم بولیں گے. یہ اچھا ہے، کہہ رہے آپ روکتے بھی رہے ہیں پھر ہم بولیں گے. یہی آپ نے کہا. تو دیکھیے جہاں میں روکنے کا اپنے ذمہ سمجھتا ہوں کہ روکنا ضروری ہے، میں روکوں گا. ماننا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے ہمارے آپس میں، اس شدت کو کم کرنے کی کوشش کریں اپنے اخلاق کے ساتھ. اور اگر آپ بات کریں اور صحیح بات کریں، اس سے میں نے کبھی نہیں روکا. بس آپ کی تحریر میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی ایسی چیز ہو جو قابل اشکال چیز ہو، تو آپ کو میں نے منع نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، جوانوں کے جذبات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور بہت شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم حضرت. علیکم السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مولانا ساجد الرحیم صاحب کئی دفعہ مجھے نصیحت کر چکے ہیں. تو وہاں لاہور میں بھی انہوں نے بات کی، اس سے پہلے وائس میسیج بھی بھیجا،
بالمشافہ بھی ملاقات ہوئی, بیان میں بھی بات کی. اچھی بات ہے, یہ آپ نے مجھ سے ہی سیکھا ہے کہ بات کرتے رہنا چاہیے, کبھی نہ کبھی اللہ ہدایت ضرور دے گا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کہنا چاہیے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت میرا نام حفیظ الرحمان ہے, میں کوہستان سے تعلق رکھتا ہوں. تو بڑے ٹف حالات کے باوجود بھی ہم آئے ہیں یہاں پر. جو آپ کی تڑپ تھی اپنے فضلہ کے لیے, اس کو دیکھ کر کہ ہم وہاں ضرور شریک ہو جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو. اور کچھ ہماری ذہن میں باتیں بھی تھی تو ارادہ تھا کہ وہ بھی آپ سے پوچھ لیں. حضرت اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے ہمارے حق میں. اب ہم مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, وہاں خطابت بھی کرتے ہیں, تو ہمارے جتنے مقتدین ہیں تو ان میں سے کوئی بھی جامعہ کا فاضل یا جامعہ سے نسبت رکھنے والا نہیں ہے. تو وہاں پر جو علماء ہیں وہ بھی سارے ایک ہی نظریے کے ہیں تقریباً. تو اب وہاں پر ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم یا تو جامعہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جامعہ کے نظریے کو پروموٹ کریں, تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے مسائل ہیں, بہت بڑے انتشار کا شکار ہوتا ہے ماحول. اور اگر ہم خاموش رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم آپ کی عظمت کے گواہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنی عظیم شخصیت ہیں. 9 سال ہم نے آپ کو سنا ہے, اور ہم آپ کی دیانت, صداقت, امانت داری سب کو ہم بخوبی جانتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تو نہیں جانتے, وہ تو باہر کے لوگ ہیں. تو اب ہمیں وہ گالیاں سن بھی نہیں سکتے اور برداشت بھی نہیں کر سکتے. ایک بات یہ ہے, اور میں چونکہ دور سے آیا ہوں اس لیے ایک سوال شاید مجھے اور بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت, یہ جو ہم نے ہمیشہ آپ کی محافل میں سنا ہے کہ آپ سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتے ہیں وہ ہے اتحاد, اتفاق. کہ آپ ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ کبھی بھی آپ جو ہے نا انتشار کا شکار نہ بنے. تو حضرت میں سمجھتا ہوں گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے جو 4-5 جنگیں لڑی ہیں دیوبند کے ساتھ, تو میں جنگیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو اگرچہ ہم اس معاملے میں آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے, لیکن عام لوگ جو سوال پوچھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت انتشار, اتفاق, اتحاد یہ تو ایک مطلوب چیز ہے اسلام میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو ہم نے یہ جو موقف اختیار کیا اور لوگوں کو اپنے سے کاٹا, ہم نے JUI والے بھی ناراض ہیں, وفاق والے بھی ناراض ہیں, سپاہ والے بھی ناراض ہیں, لال مسجد والے بھی, اور فوج کی جو حمایت ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی سارے لوگ ناراض ہیں. تو حضرت کیا یہ مقاصد اتنے بڑے تھے کہ اس کے لیے ہم نے جو اتحاد اور اتفاق کے اس عظیم سبق کو بھی جو ہے نا ہم نے اس پر کمپرومائز کر دیا؟ اور اگر یہ اتنے بڑے مقاصد تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فرض یا واجب کے درجے میں یقیناً ہوگا. تو پھر اگر یہ فرض یا واجب تھا تو پھر یہ باقی علماء, بڑے بڑے علماء کیوں خاموش ہیں اس وقت؟ کیا وہ کتمان حق کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ وہ حق کیوں بیان نہیں کرتے؟ اور ہم نے حق بیان کیا اور اس کے نتیجے میں امت اتنی بڑے تفرقے کا شکار ہوئی ہے. تو یہ کافی سارے لوگوں کا بھی سوال ہے, تو اس بات پر آپ کلیئر کریں. جی جزاکم اللہ. آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ ہم کیا کریں, ایک طرف آپ کی جامع رشید کی ایک تقدس ہے یا شاگردی ہے یہاں کی, اور آپ نے جو کچھ دیکھا ہے, اور دوسری طرف پورا ماحول مخالف ہے. تو نہ ہم وہاں جامع رشید کی حمایت کر سکتے ہیں نہ ہم خاموش رہ سکتے ہیں. تو ایسی جیسے بنیر میں پیر بابا کا مزار ہے نا, تو وہاں کسی نے اس سے پوچھا, کسی بنیری سے پوچھا تھا کہ بتاؤ پیر بابا بڑا ہے یا پہاڑ بڑا ہے؟ تو بنیری بہت پریشان ہوا. اس نے کہا خدا تجھے ایسی پریشان کرے جیسے آپ نے مجھے پریشان کیا. اگر میں کہتا ہوں پیر بابا بڑا ہے تو پہاڑ تو کتنا اونچا ہے, اور اگر میں کہتا ہوں پہاڑ بڑا ہے تو پیر بابا کا تقدس جو ہے وہ آڑے آتا ہے. تو آپ لوگ بھی میرے خیال میں ایسی بنیری کی طرح پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہاں سے جامع رشید سے سیکھ لیں کہ پریشر کو کیسے سنبھالنا ہے, اس کا سامنا کیسے کرنا ہے, تو آپ اپنی کوہستان میں ہوں یا وزیرستان میں کہیں بھی ہو تو آپ اس سے آپ نمٹ سکتے ہیں. جتنا پریشر آپ پر ہے کوہستان میں, اس سے 100 گنا زیادہ میرے اوپر ہے یا نہیں ہے نا ایسے. اور جتنے آپ کو معلومات ہے اس سے 50 گنا 100 گنا زیادہ پریشر جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو. تو سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب اس قسم کے پریشر آ جائیں, اتنے بڑے دباؤ آ جائیں,
کہ آپ بول بھی نہیں سکتے, خاموش بھی نہیں رہ سکتے. تو سیرت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ ہم کس طریقے سے یہی چیزیں سیکھنے کی ہیں جو جامعۃ الرشید میں مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے, سیرت پڑھائی جاتی ہے, کہ آپ معاشرے میں کیسے زندگی گزاریں گے. تو میرے خیال ہے کہ اس پہ اس سے آپ کو سیکھنا چاہیے, اور اس پہ ایک ورکشاپ کروا لینی چاہیے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو 2-3 گھنٹے کی ورکشاپ ہوگی, اس میں آپ کو طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے لوگوں سے رابطہ کریں گے, اس کا تجزیہ کریں گے. اگر بہت بڑی چیز ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کا آپ ٹکڑے کر لیں, دیکھ لیں کہ اس میں کون لوگ ایسے ہیں جو نسبتاً نرم ہیں, ایسے کون لوگ ہیں جو 100% مخالف ہیں, ایسے کون لوگ ہیں جو 10% مخالف ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے, اس کی تحقیق کر دیں گے, تو پھر آپ کو آسانی سے اس کو. دوسری بات ہے کہ لب و لہجہ آپ کو کیا اختیار کرنا چاہیے, ان سے کیسے بات کرنی چاہیے, یہ بھی چیزیں سیکھنے کی ہیں. تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا کفر ہم نے نہیں کیا ہے کہ جس کا جواب آپ نہ دے سکیں, جس کی آپ بات نہ کر سکیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. اور جب آپ پریشان ہیں تو پریشانی بھی تو ایک ذریعہ بنتی ہے کسی مخلص, کسی دلدل سے نکلنے کا. تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائیں گے. جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے, یہ 3 دن پورے مکمل ہو جائیں, مجھے بہت امید ہے کہ پہلے سوال کے جواب بھی آپ کو مل جائے گا. آپ کو اتنی معلومات آپ کو مل جائیں گی, آپ کسی مناسب طریقے سے وہاں لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں. اگر ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے استاد صاحب سے, جامعۃ الرشید سے, میں اس کو مانتا ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں غلطی نہیں ہوئی ہے تو آپ سن لیں, تفصیل سے سن لیں, اور اس تفصیل میں اگر کوئی ایسی بات ہو جو صحیح ہو تو کہتے ہیں بھی آپ کی یہ بات تو صحیح ہے, میں مانتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے. باقی کے بارے میں آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے. یہ تبلیغی جماعت والوں کی جب کٹائی ہوتی ہے نا, کہیں گاؤں جاتے ہیں بریلوی لوگ ان کی پٹائی کرتے ہیں, تو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط ہو, کہتے ہیں یہ ہمارا ہی گناہ ہے, ہم ہی استغفار کریں گے. تو اس پہ استغفار کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالیں گے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. تو یہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ کام اتنے ضروری تھے, تو جو چیزیں یہاں آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں اور جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں, پرسوں تک بہت سارا گرد و غبار میرے خیال میں چھٹ جائے گا. اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا. تو واقعتاً جن مسائل پہ یہاں بات چیت ہو رہی ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ خوارج کا ایشو ہو, چاہے وہ لال مسجد کا ایشو ہو, یا تعلیمی نظام کے حوالے سے بات چیت ہو, یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو ضروری ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہوں گے. تو باقی ایک آپ کی یہ کمزوری کی بات ہے کہ آپ نے وہاں رہتے ہوئے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا. اتنی مدت سے آپ کا آنا جانا تھا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے, ان کے اپنے موقف کو ان لوگوں کو بتاتے, اس طریقے سے بتاتے تو لوگوں کے دل میں بات اتر جاتی. تو ضرور ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی بات سنیں گے, تو محنت بھی ہونی چاہیے, اور 2 دن انتظار کر لیں, اس کے بعد پھر آپ بات کیجیے گا انشاءاللہ. مجھے پہلے سے اس بات کا پتہ ہے کہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ استاد صاحب کو کیا ہو گیا, کیوں بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کیا ہو گیا, کہ ملک برباد ہو رہا ہے, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, افغانستان سے اتنے بڑے پیمانے پر باقاعدہ جنگ برپا ہے, جس کی تفصیل آپ دیکھیں گے, ڈاکومنٹری دیکھیں گے, ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے, اس پہ گفتگو ہوگی. اس کے باوجود کہ وہاں امریکہ, اسرائیل اور انڈیا اتنا فعال ہے کہ اس کے ڈاکومنٹ موجود ہیں, دستاویزی ثبوت موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, اس کے حوالے موجود ہیں, دنیا میں معتبر ترین جو حوالے ہو سکتے ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کے باوجود کہ ہم نے ان کا ایسا کلمہ پڑھ لیا, اگر ایسا کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو پھر افغان مجاہدین ان کے خلاف طالبان کھڑے ہوئے تھے نا. ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کس کے مقابلے میں تھی؟ وہاں تو روس بھی نہیں تھا, نہ امریکہ تھا, انڈیا بھی نہیں تھا.
وہاں تو حکمتیار تھا، سیاف تھا، ربانی، احمد شاہ مسعود اور استاد سیاف تھے، نبی محمدی صاحب تھے، نصر اللہ منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم تھی، صبغت اللہ مجددی، مولانا یونس خالص، یہ 7 تنظیمیں تھیں نا. یہ تو سارے مجاہدین تھے اور سارے تقریباً دیوبندی تھے، کسی کا اخوان سے تعلق تھا. تو ان کے خلاف ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا اور پاکستان کے تمام علماء نے ان کے جہاد کو جہاد کہا، ان کی جنگ کو جہاد کہا، اس میں حصہ لیا اور میرے اپنے 2 بھائی اس میں شہید ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ اعمال کے اوپر، نظریات کے اوپر ہے. اگر نظریات کسی کے تبدیل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس بات کو ثابت کرنے کے ہم پابند ہیں کہ اس وقت افغانستان ان 3 ملکوں کے لیے اکھاڑا بنا ہوا ہے. وہاں سے جتنے بھی پاکستان میں خون ریزی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، یہ اتنے بڑے پیمانے پر ایسے نہیں ہو رہا. وہاں مکمل طور پہ ایک سلسلہ ہے پوری جنگ کا. تو اس پہ ہم بات کریں گے، پھر اس پر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم سن لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم استاد صاحب. السلام علیکم. جی اس طرف کون ہے؟ دائیں جانب. جی بائیں جانب آپ کس طرف. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ سلمان خان ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق ہے، اصل بلوچستان سے تعلق ہے. تو کچھ باتیں تھیں اور 1-2 سوالات تھے. ایک تو آپ کے انداز گفتگو کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال کیا گیا. اچھا، میں ایک بات اور بتا دوں، جو ساتھی جواب دینا چاہتے ہیں نا یا جو جواب دے رہے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ جو کوہستان کے ساتھی تھے، اس قسم کے اور بھی بہت سارے ہمارے فضلاء کرام میں جو شدید پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے فضلاء کرام کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں. ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہماری گفتگو اس طریقے سے ہو کہ جہاں جہاں ہمارے لوگ اقلیت میں ہیں تو ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی پریشانی ہو، مشکلات ہو، اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ آپ لکھیں گے، جواب دیں گے تو ضرور اس میں فرق آئے گا انشاءاللہ. جی. تو ایک تو آپ کی جو انداز گفتگو کے حوالے سے بات ہوئی، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے انداز گفتگو جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈھال ہے. ہم کئی سارے حضرات مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب کی جو گفتگو کا انداز ہے یہ ہمیں بہا لے گیا. اس طرح کے جو گفتگو کا انداز ہے یہ سب سے بہترین. حتیٰ کہ ایک فاضل سے ہم ملے تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا. فرمایا کہ آپ کے جو استاد صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ذہین اور کافی عقلمند انسان. تو میں نے کہا کیسے؟ کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھار وہ خلوت میں بیٹھتے ہیں اور اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو کہ میری نیکیاں تھوڑی کم ہو رہی ہیں. تو وہ کوئی بات فرما دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں گالیاں پڑتی ہیں تو حضرت بیٹھ کے نیکیاں لیتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک. تو یہ بھی ایک تبصرہ ہے. تو آپ جو موقف بیان کرتے رہتے ہیں، تو ایک بات میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اندر کافی سارے حضرات سے جو وفاق سے وابستہ ہیں ان سے ملتا رہتا ہوں. تو کئی سارے حضرات مجھ سے یہ کہہ چکے ہیں آپ کے حوالے سے کہ استاد صاحب جو اس وقت ریاست کے معاملات کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، میری ذاتی رائے اور میرے دیانتاً رائے یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب اس وقت فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ریاستی معاملات کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت بالکل خاموشی ہے، صرف اور صرف استاد صاحب بات کر رہے ہیں. اب کیوں خاموشی ہے وہ کسی کو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ استاد صاحب اس حوالے سے وہ بات فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ اس کا اثر ہوتا رہتا ہے اور ہمارے اوپر بھی ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں، جو میرے ساتھی ہیں آس پاس، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں آپ کا جو یہ ریاستی والا موقف ہے وہ میں بڑی جرأت مندانہ انداز سے بیان کرتا ہوں. اپنے درسگاہ میں بھی، اپنے ماحول میں بھی، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں کہ میرا اپنا موقف بھی یہی ہے جو حضرت استاد صاحب کا ہے. ایک سوال جو آیا ہے، وہ جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور آپ کی بات کو بڑی اس سے اہمیت بھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں استاد صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ریاست اس وقت بڑی خطرات سے دوچار ہے. تو ان کا جو ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جب جائیں تو یہ سوال لازمی رکھیے گا کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے اور یہ جو TTP والے ہیں، یہ تو ابھی کا نہیں، یہ 2007 سے. تو اس وقت سے جب پاکستان کے اندر یہ ایک محفظہ بنی ہوئی تھی خوارج کی، فتنۃ الخوارج والی، تو اس وقت میڈیا پہ اتنا کھلم کھلا بات کیوں نہیں کی گئی آپ کی طرف سے؟ اب جب وہ پاکستان سے خروج کر کے باہر جا چکے ہیں اور افغانستان کی سرپرستی میں وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو اب اتنا کھل کے بات کی جا رہی ہے. تو اس وقت ہم تو چونکہ یہاں رہتے ہیں، ہم تو آپ کو 2008 سے سن رہے ہیں کہ آپ یہ بات اس وقت سے فرما رہے ہیں،
لیکن باہر والے لوگوں کے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہوگی کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ موقف پہلے سے ہی ہے اور بیان ہوتا رہا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ سلمان خان. حافظ سلمان سے. اب وقت بھی پورا ہو گیا ہے, میری طبیعت بھی تھوڑی سی, کل جب ہم بیٹھیں گے تو سب سے پہلے اسی سوال پر بات کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا, حافظ سلمان صاحب حیدرآباد, اور حیدرآباد سے پھر پیچھے بلوچستان. جی جی اصل بلوچستان. بلوچستان میں کس جگہ سے؟ جوب. اچھا, مولانا شمس الحق صاحب کے علاقے سے. جی شیرانی قبیلے سے میرا تعلق. تو آپ کو اللہ کے بندے, آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کا یوب تو افغانستان والوں نے اپنے نقشے میں لے لیا ہے. جو گریٹر افغانستان کا نقشہ ہے اس میں لورالائی بھی ہے, نصیر آباد بھی ہے, یوب بھی ہے, سیبی بھی ہے, مکنان ڈویژن, قلات ڈویژن, چاغی, نوشکی, کوئٹہ, چمن, قلعہ عبداللہ, یہ سب اس میں شامل. تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ حیدرآباد میں کیا کر رہے ہیں. آپ کے گھر پہ تو قبضہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ صبح اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.